الرحمن الرحیم۔ آج میاں محمد شہباز شریف صاحب کی آشیانہ ہاؤسنگ کے کیس کے اندر نیب عدالت میں پیشی تھی۔ یہ نیب نے جو آشیانہ کا کیس بنایا ہے یہ وہی کیس ہے جس میں احد خان چیمہ کو پابند سلاسل 3.25 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک رہائی ان کی نہیں ہو سکی۔ جب سیاسی قیدیوں کی بات آتی ہے تو اب سیاسی قیدیوں میں احد خان چیمہ کا بھی شمار ہوتا ہے کیونکہ ان کو بھی انتقامی سیاست کے نظر کیا گیا ہے۔ احد خان چیمہ آج تک اس لیے قید ہے کہ نیب کے پریشر کے باوجود احد خان چیمہ شہباز شریف کے خلاف اپروور نہیں بنے۔ جب وہ نیب کی حراست میں تھے تو ہر طرح کا دباؤ ڈالا گیا، ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ ایک لائن شہباز شریف کے خلاف لکھ کے دے دیں اور آپ کو ہم آپ کی آزادی گارنٹی کرتے ہیں۔ مگر آج 3.25 سال ہو گئے ہیں، اس نے کہا میں ایک لفظ جھوٹ نہیں لکھوں گا، میں قید برداشت کر لوں گا، اصولوں پہ میرا کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے کہ جس قانون کے تحت سزا ہی 5 یا 6 سال اس کو دی جا سکتی ہو، اس شخص کو قید میں 3.25 سال ہو گئے ہیں۔ آشیانہ کے کیس کا حال یہ ہے کہ 1 روپیہ سرکاری خزانے سے ادا نہیں ہوا، 1 انچ سرکاری اراضی کسی کو نہیں گئی۔ اور آشیانہ کے کیس میں جب سپریم کورٹ میں جسٹس آصف سعید کھوسہ کے پاس اس کی سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں بظاہر شہباز شریف صاحب کا رول گڈ بوائے کا لگتا ہے، اور یہ بات واضح کی کہ اس میں شہباز شریف صاحب نے مثبت کردار ادا کیا ہے اور اس میں کرپشن نہیں ہوئی۔ اب نیب کو ایک طرف بجلی کے منصوبوں میں چوری نظر نہیں آتی، اور میں آج مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ندیم بابر کو، جس کو پچھلے 2.5 سال سے میں یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اس کے بجلی کے کارخانے ہیں، یہ کرپشن میں ملوث ہے، اس کی تحقیقات کی جائیں، اس کو خاموشی کے ساتھ کابینہ سے برطرف کیا گیا، اس کو استعفے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ تو یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے کہ عامر کیانی کروڑوں کی ادویات کا غبن کرے، آپ خاموشی سے استعفیٰ لیں اور اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیں۔ یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے کہ اربوں روپے کی کرپشن ندیم بابر کرے، کابینہ میں بیٹھا رہے 2.5 سال اور یکدم آپ کو یاد آئے کہ اس نے کرپشن کی ہے اور آپ خاموشی سے گھر بھیج دیں۔ یہ روایت ختم ہونی چاہیے کہ کئی 100 ارب کی چینی چوری جہانگیر ترین کرے، پہلے آپ اس کو رات کے اندھیرے میں ملک سے باہر بھیجیں NRO دے کے، پھر اس کو دوسرا NRO دے کے ملک میں واپس بلائیں اور واپس بلا کر اس کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جائے۔ اپوزیشن کے رہنماؤں کی گرفتاریاں پہلے عمل میں لائی جاتی ہیں اور کیس بعد میں بنائے جاتے ہیں۔ اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آٹا سکینڈل ہو، چینی سکینڈل ہو، ادویات کا سکینڈل ہو، بجلی کا سکینڈل ہو، LNG کا سکینڈل ہو، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا عمران نیازی نامی آدمی اتنا نااہل ہے، اتنا نالائق ہے اور اتنا عقل سے فارغ ہے کہ اس کی ناک کے نیچے یہ سکینڈلز ہو رہے ہیں، اس کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور کئی سال گزر جانے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے استعفیٰ لینا ہے؟ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ وہ ATMs ہیں جو اس کی جیبیں بھرتے ہیں اور جب اس کی جیب بھر جاتی ہے یہ ان کو گھر بھیج دیتا ہے۔ ہمیں پچھلے 2.5 سال سے سبق سنایا جا رہا تھا اور پوری قوم کو پڑھایا جا رہا تھا کہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے ملک میں اور معیشت ترقی کر رہی ہے، اور سارے معیشت کے جو آثار ہیں وہ بہتری کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو کل وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو ایک یو ٹرن لیتے ہوئے مہنگائی کی وجہ سے فارغ کیا گیا، جس کے بارے میں 2 ہفتے پہلے یہ فرمایا جا رہا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، حفیظ شیخ کو فارغ نہیں کیا جائے گا۔ تو جب ہم کہتے تھے کہ ایک اس شخص سے پوچھیں جس کی 15 یا 20 ہزار روپے تنخواہ ہے کہ وہ بجلی اور گیس کے بل اس نئے پاکستان میں کیسے ادا کرتا ہے،
وہ اپنے والدین کی ادویات کیسے خریدتا ہے جو آپ نے 500 گنا مہنگی کر دی ہیں چوری کی وجہ سے، وہ آٹا، چینی اور ضرورت کی اشیاء کیسے خریدتا ہے۔ تو ہم کہتے تھے کہ مہنگائی نے غریب آدمی کو اس ملک میں مار کے رکھ دیا ہے، تب آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب جب دوسرا وزیر خزانہ فارغ کیا ہے، اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اسد عمر کو لایا گیا، 15 سال راگ الاپا گیا کہ یہ اسد عمر کے پاس مہنگائی کا حل ہے، معیشت کی ترقی اس کے ذریعے ہوگی۔ 8-9 ماہ بعد فارغ کیا، اور اسد عمر کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھوا کے گیا ہے۔ آپ نے 4 دفعہ چیئرمین FBR تبدیل کیا، 3 دفعہ وزیر خزانہ تبدیل کیا، کیونکہ آپ پاکستان کو گروی رکھوا چکے ہیں۔ 32,000 روپے کے قرضوں کے علاوہ آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ایک اینٹ آپ نے نہیں لگائی اس ملک میں۔ لوٹ مار کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور چوری اوپر سے سینہ زوری۔ نیب کو شرم آنی چاہیے، جو کہ نیب کو آتی تو نہیں ہے مگر شرم آنی چاہیے۔ ادھر 2.5 سال سے کیسز چل رہے ہیں، 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے۔ آج بھی عدالت کے روبرو پروسیکیوشن کو پوچھا گیا کہ آپ کا تو گواہ ریکارڈ لے کے نہیں آیا، آئیں بائیں شائیں کہ جی وہ ریکارڈ آ رہا ہے، جی وہ کل آ جائے گا، جی پرسوں آ جائے گا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈل جس میں سرکاری خزانے کی لوٹ مار ہے، سرکاری خزانے کی چوری ہے، یہ نیب کو نظر نہیں آتی ہے۔ یہ وقت آئے گا جب یہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور ان کو کوئی NRO نہیں ملے گا۔ تو میں جو تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہوں، عامر کیانی کے خلاف ادویات کا کیس کھولا جائے اور گرفتار کیا جائے۔ گرفتاری کے بعد فزیکل ریمانڈ پہ دے نا کسی تحقیقاتی ادارے کو، اور اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجے اور تحقیقات کریں۔ ندیم بابر کو گرفتار کیا جائے اور اس سے ریکوری کی جائے، جہانگیر ترین کو گرفتار کیا جائے اور اس سے ریکوری کی جائے، اور اسد عمر اور حفیظ شیخ کے خلاف بھی تحقیقات عمل میں لائی جائیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ انہوں نے جو خرد برد کی ہے اور جو معیشت کو تباہ کیا ہے، یہ کیسے انہوں نے 2.5 سال کے اندر پاکستان کو کیسا تماشا بنا دیا۔ آج اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی IMF سے پوچھ کے لگتا ہے یہ آزاد پاکستان ہے، یہ نئے پاکستانی، یہ گروی پاکستان ہے۔ عمران نیازی نے اپنی کرپشن اور نااہلی کی بنا پہ ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے، اور عمران نیازی کے خلاف فورن فنڈنگ جو کیس ہے، یہ پرانے چور ہیں، یہ چندہ چوری بھی کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ چوری بھی کرتے ہیں، ان کے جھاکے کھلے ہوئے ہیں، ان کو کوئی شرمساری نہیں ہے۔ تو یہ جو گرفتاریوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ بڑی لمبی فہرست ہے۔ ندیم بابر بتائے کہ بجلی کے منصوبوں میں کتنی خود برد کی گئی ہے۔ یہ اچھا نیا پاکستان ہے کہ پرانے پاکستان میں 8 روپے یونٹ بجلی ہو اور نئے میں 18 روپے ہو، اور دن بدن آپ قیمتیں بڑھاتے چلے جائیں اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے۔ آپ نے اس ملک میں آٹا، چینی، ادویات، بجلی، گیس، ہر چیز چوری کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ تاریخ کے سب سے بڑے چور ہیں، اور یہ جب گرفتاریاں عمل میں آئیں گی تو یہ لوگ بولیں گے کہ کس کے کہنے پہ یہ چوری کرتے رہے ہیں۔ یہ بتائیں گے کہ عمران نیازی ان کا سرغنہ ہے، عمران نیازی کے کہنے پر اور اس کی جیب بھرنے کے لیے چوریاں ہوتی رہی ہیں۔ اور میں یہ مطالبہ جو گرفتاری کا کیا ہے، یہ میں ان تمام افراد کے حوالے سے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کا یوم حساب ان قریب آنے والا ہے۔ اور شہزاد اکبر، میں دوبارہ کہتا ہوں، تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ ساری چوری کی معاونت اور سہولت کاری تم نے کی ہے، تمہاری ناک کے نیچے یہ چوری ہوتی رہی ہے، اور تمہاری اس میں حصہ شامل ہے۔ وقت آئے گا تمہارا نام ECL پہ ہوگا اور تمہیں بھی سلاخوں کے پیچھے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ سپریم کورٹ میں احد خان چیمہ کا کیس بیل کا فکس ہوا تھا، وہ کیس بینچ نے ہائی کورٹ کو واپس ریمانڈ کر دیا ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ اس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ تو وہ اب ہائی کورٹ میں ان کی درخواست ضمانت دائر ہو چکی ہے، اور 7 اپریل کو
سماعت کے لیے مقرر کی گئی. بہت شکریہ جی. تھینک یو. ڈالے رکھا